اور بہت سارے حوالوں سے ہم چاہیں گے کہ اگلی نشستوں میں اس پر بھی ضرور بات کریں، اور آج بھی ہم چاہیں گے انشاءاللہ کہ ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے، ان کے بارے میں گفتگو کرنا بھی۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی، کتنے بیٹیاں کتنی بیٹیاں، اور اس کی ترتیب ذرا بتائیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اس کا رزق ہے کہ ہم بنات رسول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ مجھے ہمیشہ اس بات کی بہت تکلیف رہتی ہے کہ جب بھی ہم اپنی تاریخ، اپنے ہسٹری پر بات کرتے ہیں اور سیرت پر بات کرتے ہیں تو بنات رسول کی بات بہت کم ہوتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی۔ ازواج رسول کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے اور بنات کی بات کم ہوتی ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت اپنی اولاد پر کی، یاد تھیں، اس میں امت کی بیٹیوں، امت کی بہنوں، امت کی خواتین کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں مردوں کے لیے بھی بہت بڑا نمونہ ہے۔ تو یہ یعنی تذکرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور آپ کے بیٹے کے پلان کے مطابق وہ یعنی زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے۔ قاسم اور پھر ابراہیم جو حضرت ماریہ کے بطن سے ہوئے، اور آپ کی بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب تھیں، اور پھر رقیہ اور ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یوں یعنی 4 پھول ہمیں ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، اور ہم انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش تربیت کرے، ان کا نکاح کرے، ان کو تعلیم دلوائے، ان کا نکاح کرے، تو وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے آڑ بن جائیں گی۔ کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا 2 کے لیے بھی یہی ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، لیکن اگر کوئی یہ سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی یہی جواب دیتے کہ 1 بیٹی کا بھی وہی معاملہ ہے۔ تو وہ جو زحمت تھی، جس کو جینے کا حق نہیں تھا، تعلیم کا حق نہیں تھا، جس کو ورثے میں حق نہیں ملتا تھا، جس کو بات کرنے کا حق نہیں، اوپینین کو، رائے کو صاحب نہیں سمجھا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا مقام دلوایا، الحمدللہ۔ اور بیٹی جو ہے، ہم دیکھنا چاہیں کہ ایک باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ کی ہر بیٹی کے ساتھ جو تعلق تھا وہ علیحدہ نوعیت کا تھا، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہم سے بحیثیت امہ کی بہت غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے بنات رسول پر جس طرح سے تحقیق ہونی چاہیے تھی، جس طرح ان کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا جانا چاہیے تھا، اس طرح سے ہم کر نہیں پائے۔ یہ بہت بڑا فیلڈ ہے اور اسی میں امت کی خیر ہے۔ امت کی بیٹیوں کے لیے یہ رول ماڈل تھیں جن کو ہم نے لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب سیدہ خدیجہ ایمان لائی تھیں تو آپ کے ساتھ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، یعنی نبوت سے پہلے آپ کی ساری بیٹیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ اور سیدہ زینب کی عمر 10 سال تھی اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ باقی بہنیں جو ہیں وہ اسی طرح سے نبوت سے پہلے پیدا ہو چکی تھی۔ اور سیدہ خدیجہ کی تربیت بھی تھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ حسن تربیت، جس کی وجہ سے ایک طرف سیدہ خدیجہ ایمان لائی اور بیٹیاں بھی ساتھ ایمان لے آئیں۔ تو بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیٹی کے لیے، ہر خاتون کے لیے کتنے بڑے محسن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بیٹیوں کو کتنا بڑا مقام ملا، اور بیٹیاں کس طرح سے لوگوں کے لیے مثال بن جاتی ہیں، ہم ان کی زندگیوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ میں خصوصی طور پہ چاہوں گی کہ ہم سیدنا زینب سے گفتگو کا آغاز کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی، پہلی بیٹی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کی سعادت دی، تو سیدہ زینب کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ ہم پچھلے پروگرام میں بھی سیدہ زینب کے بارے میں بات کر چکے ہیں، لیکن ضرور ہم چونکہ بڑی بیٹی تھیں اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلا بچہ ہو تو ایک آتا ہے، تو نبوت سے 10 برس پہلے سیدہ زینب پیدا ہوئی تھیں۔ سیدہ زینب
کہ کردار میں جو چیزیں مجھے بہت اہم نظر آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے تعلق کی گہرائی تھی ایمان، فیتھ، جس کی انہوں نے بہت زیادہ، جس کو ویلیو کیا، جس کی بہت حفاظت کی. ایمان ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ سیدہ زینب کے حوالے سے دوسری اہم بات جو مجھے نظر آتی ہے ان کی سخاوت، کہ اپنے شوہر کو آزاد کروانے کے لیے قیمتی ہار بھجوا دیا، حالانکہ ان کے لیے وہ بہت زیادہ قدر و قیمت کا حامل تھا، ماں کا تحفہ تھا، حتیٰ کہ اس کی وجہ سے رسول اللہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے. لیکن سیدہ زینب نے، یعنی یہ اظہار تھا نا شوہر کے لیے، اور ظاہر ہے کہ شوہر مسلمان نہیں تھے، لیکن آپ فیملی ٹورڈز فیملی، ان کی انکلینیشن کو دیکھیے، ان کا تعلق دیکھیے کہ فیملی کے لیے وہ کس قدر قربانیاں دینے والی تھیں. پھر تیسری بات جو ان کے کریکٹر میں مجھے نظر آتی ہے، ریزیلینس. حالات و واقعات ایسے تھے. سیدہ زینب نے، ہم پچھلی بار بھی بات کر رہے تھے کہ ہجرت کی تھی پہلی بار، تو ان کے اونٹ کو نیزے مار مار کے جب گرایا تھا تو ان کا حمل گر گیا تھا، اور ان کی بہت بلیڈنگ ہوئی اور بہت تکلیف میں رہیں، اور پھر قید میں رہیں. سوچیں، دیکھیں، قید کی زندگی ہے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ہر کوئی الزام لگا رہا ہے. حتیٰ کہ سیدہ، یعنی خدیجہ کی بہن حضرت حالہ کی جو بیٹی تھی ہند، وہ انہیں کہتی تھی آپ کے والد کی وجہ سے آپ کو یہ دکھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. نیچرلی بچے کو بھی لوز کر دیا، باپ اور بہن بھائی جا چکے تھے، کوئی وہاں پہ نہیں تھا، کوئی سننے والا نہیں. ایسے میں اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ گہرے تعلق کی دلیل بھی ہے. اور پھر سیدہ زینب کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان کے مزاج میں غم بھی نظر نہیں آتا اور غصہ بھی نظر نہیں آتا. اور ان کے، یعنی ان کا ایک کتنی اہم بات ہے جو آپ نے کی کہ ہمیں ان کے مزاج ایموشنل میں مینجمنٹ بہت نظر آتی ہے. ایموشنل مینجمنٹ، اس موقع کے اوپر صبر نظر آتا ہے. اور پھر یہ ہم جب صبر کی بات کرتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ بس کوئی کڑوا گھونٹ پی رہا ہے، اور اندر اندر یعنی تلخی بھی ہے، بٹرنس ہے. لیکن ان کی کردار میں ہمیں بٹرنس نظر نہیں آتی، کہ ان کی پھر بھی ٹورڈز فیملی ان کی جو یعنی انکلینیشن ہے، ان کی توجہ ہے. سیدہ امامہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ تھی ہجرت کے موقع پر، وہ بھی واپس آ گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اندر سے تکلیف تھی کہ کسی طرح سے سیدنا امامہ سے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلانے کے لیے سیدنا زید کو بھیجا، اور انہوں نے ایک چرواہے سے پوچھا کہ تم کس کی بکریاں چرا رہے ہو. اور پھر جب پتہ چلا کہ سیدہ زینب کی بکریاں چرانے والے ہیں تو انہوں نے کہا میں ایک امانت دوں تو آپ پہنچا دو گے. تو امانت انگوٹھی تھی، انگوٹھی کو دیکھ کے سیدہ زینب کو پتہ چل گیا. اور پھر انہوں نے ہجرت کی تیاری کی اور کہا کہ جس نے یہ انگوٹھی دی ہے وہ کہاں ہے. پھر پتہ کیا تو پھر رات کو وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے چلیں، اور اس طرح سے دوسری ہجرت ہوئی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ شوہر کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، لیکن والد نے کہا کہ اب وقت یعنی جب مدینہ پہنچی، پھر جب کہ ان کا میل جول نہیں رہے گا، تو ایمان پر کسی محبت کو ترجیح نہیں تھی. اور پھر یہ کہ اپنے شوہر کو قید و بند سے آزاد کروائے، پھر وہ مسلمان ہو گئے. لیکن ہمیں تھرو آؤٹ، یعنی میں تو یعنی اس کیفیت میں جا کے دیکھتی ہوں کہ جب وہ مکہ میں رہیں، جب ان کا حمل گرا، جس وقت وہ واپس گئیں، جب سارا ماحول مخالف تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ساری دنیا کی خواتین کے لیے بہت بڑی مثال بن گئی. کیسے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، کیسے اپنی اقدار پر قائم رہنا ہے. بالکل ان کے کیریکٹر میں جو بہت بنیادی باتیں، ان میں جہاں صبر ہے، ریزیلینس ہے، لچک ہے، جہاں ہمت ہے، وہیں پہ شکر گزاری بھی بہت ہے. کہ وہ اپنے ایمان پر اپنے رب کی شکر گزار تھی، جس کی وجہ سے وہ ایمان پر قائم رہی، کہ انہیں ایمان قدر و قیمت کا بہت زیادہ ان کے لیے ایمان کی قدر و قیمت تھی. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. سنا میں آپ سے جاننا چاہوں گی، کچھ وقت سے اب آپ ملک سے باہر بھی ہیں، کس طرح سے جب آپ یہاں دین سیکھتے ہیں، وہاں جا کے کہیں ہیلپ فل ہوتا ہے مختلف معاشروں میں اپنی دین کی حفاظت کرنا، کس طرح سے ممکن ہو پاتا ہے؟ جب میں پاکستان میں، جزاک اللہ خیر، جب میں پاکستان میں تھی تو ایسا تھا جیسے کلاس روم میں ہوں،
اور جب میں پاکستان سے نکلی تو 3 مختلف ممالک میں رہی ہوں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے امتحان کے ماحول میں ہوں. اچھا الحمدللہ. الحمدللہ. خوبصورت زینب کی بات بتائی, بہت زیادہ میں اس میں ریفلیکشن دیکھتی ہوں اپنا بھی, کیونکہ ریزیلینس از ویری امپورٹنٹ ان لائف. ٹھیک ہے, اور وہاں جا کر جب میں نے جب نیت کی, یہ تو میری نیت یہی تھی کہ میں نے انشاءاللہ اپنے دین کو ریپریزینٹ کرنا ہے, جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور جب میرے بچے نہیں تھے جب میں وہاں پر گئی, اور جب میں گئی تو میں نے اپنے پرپس کو, جب ماشاءاللہ میرے بچے ہوئے تو میرا مین پرپس تھا کہ ان کی تربیت کرنی ہے انشاءاللہ اسلام کے مطابق. تو اس وقت پھر میں نے یہ سوچا کہ نالج کا میرے پاس ہونا بہت ضروری. الحمدللہ یہاں سے سیکھ کر گئی تھی, جس طرح بتایا کہ امتحان کا ایک ماحول بن گیا تھا باہر جاتا کہ اب بچوں کو سکھانا ہے الحمدللہ. تو وہاں پاکستان میں ایسا ہے کہ ہم لوگ گھروں کے ماحول سے بائی ڈیفالٹ اسلام سیکھتے ہیں, لیکن باہر جا کر مائنڈ فل ہو کے ایونٹ کو منانا بہت ضروری ہوتا ہے, اور وہ آپ علم کے بغیر نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ آئیڈینٹی کرائسس بھی تو ہوتا ہے نا, پھر آپ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ جس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی اگر آپ جس ریلیجن سے ہیں اس کی پروٹیکشن کا بہت سارا ماحول ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں کے لوگ بہتر مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور آپ ملٹی کلچرل جگہ میں جب رہتے ہو تو آپ کے خود بخود آپ کی مائنڈ میکنگ ہو رہی ہوتی, کہاں پہ کس طرح سے کیا بات کرنی ہے. تو الحمدللہ جب میرے بچے بہت چھوٹے تھے, کسی غیر مسلمان لوگوں, مجھے شروع سے شوق تھا کہ میں کسی کو اسلام کے بارے میں ضرور سکھاؤں, تو بات ضرور ہوتی تھی پازیٹیوٹی کی طرف, مطلب ان کی بھی سنتی تھی, اپنی بھی بتاتی تھی. تو الحمدللہ ایک میری دوست جب میں گئی آسٹریلیا تو پارکس میں اپنے بچوں کو لے کر جایا کرتی تھی, وہاں پر میری غیر مسلمان دوست تھی, وہ میرے حجاب سے بہت متاثر تھی. اس نے مجھ سے سوالات کرنا شروع کر دیے, اور میں نے بھی اس کو, جو میرے پاس جتنا علم تھا میں نے اس کے جوابات دیے. تو ہماری پھر بحث ہوا کرتی تھی گھنٹے کی, اور میں یہ خود ہی کرتی تھی, اپنے بچوں کے سامنے کرتی تھی, کیونکہ میرے بچے بھی بہت چھوٹے تھے, ٹاڈلرس تھے. لیکن میں اس چیز کو دیکھتی ہوں کہ بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ بہت ذہین ہوتے ہیں, ہم سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں. تو دے کیپچر ایوری تھنگ, جو ماں کر رہی ہے وہ کرتے ہیں. تو میں ان کے سامنے بات کیا کرتی تھی جینٹلی. اور تو الحمدللہ ابھی میری جب ماما کا انتقال ہوا ہے اپریل کے مہینے, اس نے مجھے ماما کے انتقال کے چوتھے دن کال کی, اور اس نے مجھے بولا کہ میں بہت زیادہ اسلام کے نا وہ ہو چکی ہوں قائل, اور میں اسلام شہادت لینا چاہتی ہوں الحمدللہ. تو اس نے مجھے انوائٹ کیا, مطلب ایک اور میوچول فرینڈ کے تھرو انہوں نے ارینج کیا ہوا تھا اس کی شہادت کا انوائٹ کیا, اور میں بھی غم منا رہی تھی اپنی ماما کا. تو اس نے میرا ہاتھ بھی پکڑا اور شہادت بھی لی, اور میرے لیے تو ایک بہت بڑی ایک چیز تھی الحمدللہ. لیکن جو میجر چیز وہ یہ ہے, پھر سے وہاں پہ شہادت بھی لی اور نام بھی میرے نام پہ رکھا, یعنی ثنائی نام رکھا الحمدللہ. کوشش کی ہے دین کے ساتھ اور نالج کے ساتھ. اور جب آپ ڈفرینٹ کلچرز میں جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی لرننگ بھی ہے کہ آپ اپنا رول ایک ڈفرینٹلی, جیسے بھی ہم بہت سارے ٹیچرز کو دیکھ رہے تھے کہ ٹیچرز کس طرح سے اپنی کمیونٹی میں رول پلے کر رہے ہیں, تو ہر شخص رول پلے کر سکتا ہے. ہر شخص رول پلے کر رہا ہے. میں دوسرا یہ کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اپنے اسلام کا پتہ بھی تب چلتا ہے جب آپ کسی غیر مسلم کو مسلمان کرنے کی ایگزیکٹلی کہ آپ کو اپنے اسلام کے بارے میں جب بتانا ہے سب, تو آپ کے اندر سے وہ باتیں نکلتی ہیں, آپ کو یقین بھی زیادہ آتا ہے. بالکل. میں نے الحمدللہ اس سے میں نے خود بہت کچھ سیکھا, اور اپنا سیلف انالائز, جس طرح آپ نے بولا تھا سیلف اویئرنیس بہت ضروری ہے, وہ چیز مجھے ملی ہے اس سے ریئلائزیشن. 1 سال پہلے وہ مجھ سے سوالات پوچھتی تھی, حجاب میرے لیے مشکل ہو رہا ہے, میں کیسے لوں. میں نے کہا آپ سب سے پہلے جس طرح میم نے بات کی کہ دعا کریں. اب جب آپ ایمپٹی ہوں تو دعا سے شروع کریں. میں اپنے بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں, چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی تو میں کہتی ہوں بیٹا دعا کریں. اف یو نیڈ سم تھنگ جسٹ پرے ٹو اللہ. اور جب ان کو وہ کوئی چیز ملتی ہے تو پھر میں ان کو کہتی ہوں آپ شکر ادا کریں آپ اس بات کا. تو وہ ایک ہم خود بھی الحمدللہ, مجھے یہ چیز سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے, خود بھی میں سیکھ رہی ہوتی ہوں, مائنڈ میکنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور بچوں کی بھی ساتھ ساتھ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. جی میں کوئکلی پوچھنا چاہوں گی آپ سے بھی انم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے, تو کس طرح سے کبھی غور و فکر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, اور پھر جس طرح بھی سیدنا زینب کی بات ہوئی, یہ اوصاف کیا مسلمان بیٹیوں کو اپنانے چاہیے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ جی. الحمدللہ استاذہ جی بات کر رہی تھی سیدہ زینب کی, اور مختلف پروگرامز میں استاذہ روشنی ڈالتی ہیں, جیسے لرننگ فیسٹیول بھی جب ہوا الحمدللہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں, اور مختلف جو
ازواج کے حوالے سے بھی اور مسلمان خواتین کے حوالے سے بھی. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر جب ہم اس طرح سے مختلف اساتذہ کے ساتھ ہوتے ہیں, مختلف نشست ہوتی ہیں یا پروگرامز میں جیسے بات ہو رہی ہوتی ہے, اور جیسے ہر دفعہ یہ والی بات ہم نے کبھی نہیں سنی تھی جیسے سیرت کے یا اسلام قبول کرنے کے حوالے سے, تو جب بھی استاذہ یہ بات کرتی ہیں تو فوراً پہ یعنی ذہن میں ہی آتا ہے کہ اچھا وہ کیسا وقت ہوگا جب رسول اللہ آئے ہوں گے اور پھر ان کی بیٹیاں ان کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو گئی ہوں گی الحمدللہ. اور بہت تشنگی بھی فیل ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں جاننا اور ان کے بارے میں پڑھنا جو ہے, اور اپنے بیٹی ہونے پہ اور اپنی خاتون ہونے پہ پراؤڈ بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ پہ ایمان لانے والی سب سے پہلے حضرت خدیجہ اور ان کی چاروں بیٹیاں تھیں ماشاءاللہ. اور اس پر سیرت کا یہ اینگل بڑا مس ہے استاذہ, اور آپ ہمیشہ اس پہ روشنی بھی ڈالتی ہیں الحمدللہ. اور اس چیز پہ بھی شکر ہوتا ہے الحمدللہ کہ ہم اصل جو چینج لے کر آئے تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے نا, اور کس طرح سے کہ آج کی خواتین کے لیے, اور اگر میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں اور سب کو, کہ ہم اگر ہمیں زندگی کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا تو اصل جو انقلاب اور چینج تھا وہ تو رسول اللہ لے کر آئے تھے. وہ جو بیٹی کی جو محبت خواتین کا بہت بڑا کردار تھا کسی بھی ماحول میں, وہ چاہے جنگ کا ماحول تھا, چاہے ہجرت کا ماحول تھا, چاہے مصائب کو برداشت کرنے کا ماحول تھا, چاہے کچھ بھی تھا, آسانیاں تو بہت ہی کم ہمیں نظر آتی ہیں. جیسے معاملہ تو ہمیں یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اپنے انبیاء کی زندگی میں اور سادہ اسلاف کی زندگی میں بہت کم نظر آتا ہے. انسان اس کی تلاش میں رہتا ہے نا کہ کسی طرح آسانیاں میسر آ جائیں, پھر اللہ کا قضا ہی مصائب کے دور میں کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے تو زندگی نہیں سیکھتا انسان آسانیوں سے, نہیں سیکھتا. اور محرومیوں سے جو کچھ ملتا ہے وہ یعنی بہت نعمتوں کے درمیان انسان نہیں, اور انسان پہنچ ہی نہیں پاتا استاذہ وہاں تک. بہت ایون یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں وہ دنیا کے لیے بھی وہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں. جو کچھ محرومیوں کے ساتھ کوئی یعنی جب سٹینڈ لیتا ہے تو کر پاتا ہے. اور دین کا معاملہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے, مطلب آپ کی ٹریننگ ہی اسی طرح سے ہوتی ہے, آپ ان مراحل سے گزرتے ہو تو پھر پختہ ہوتے ہو. ان کی بیٹیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ہم نے سیدہ زینب کا تذکرہ کیا, تو پھر سیدہ رقیہ, سیدہ فاطمہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, گلدستے کا ایک پھول, کس طرح سے ان کا ہمیں کردار نظر آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تربیت اور ان کا کیا کردار ہے جو ہمارے خواتین کے لیے سیکھنے کے لیے بہت اہم ہے. جزاک اللہ فائزہ ایسا ہے کہ ہم جب بنات رسول کو دیکھتے ہیں تو ان کی حیات کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے الگ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو کچھ آپ نے نبوت کے بعد فیس کیا آپ کے گھرانے کی خواتین نے بھی اسی طرح فیس کیا. تو آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مکی زندگی کو دیکھتے ہیں, جیسے آپ کا ابتدائی طور پر اعلان نبوت کے بغیر 3 سال ایسے گزرے تھے جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا, خفیہ دعوت و تبلیغ کے سال تھے, لیکن اس عرصے میں بنات رسول کس طرح سے ان پیغامات کو سیکھتی تھیں اور کس طرح گھر کے اندر کا ماحول بدلا, کیسے کیسے لوگ اس دوران مسلمان ہوتے رہے, اور پھر کس طرح آپ نے جب اس کا اعلان کیا, کون سا موڑ تھا جہاں وہ موجود نہیں تھی, ہجرت حبشہ میں نہیں تھیں, یا جب شیب ابی طالب میں آپ رہے تب نہیں تھیں, یا جیسے آپ سوچ کے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے ہوں گے تو پیچھے سے گھر والوں پہ کیا بیتی ہوگی. ماں بھی جا چکی, حضرت خدیجہ کے انتقال کے موقع پر, ان کی بیماری اور ان کے انتقال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا کردار ہمیں نظر آتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے یعنی شیب ابی طالب کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد تھی, قبیلے کا ساتھ ہوتا تھا تو لوگ یعنی کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے سوچتے تھے کہ اس کا قبیلہ ساتھ دے گا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے یعنی تنہا کر دیا گیا نا. پھر آپ دیکھیے کہ جس وقت مدینہ کی جانب سے لوگ آتے ہوں گے, بیعت عقبہ اولا ہوئی, بیعت عقبہ ثانیہ, تو آپ کی بیٹیوں کے کردار کو ہم کیسے الگ کر سکتے, گھر کے اندر ہونے والی بات چیت, پھر ان سب کا آنا جانا, پھر وہ جذبات و احساسات, پھر یہ کہ اس موقع پر کس نے کیا کہا, یہ ساری چیزیں ان کے کریکٹر بلڈنگ میں کتنا اہم کردار ادا کر رہی تھیں. اور پھر ہجرت کا ہونا, پھر ہجرت مدینہ کے بعد کے حالات, پھر غزوات کا ہونا, ہر ایک مقام پر جو ہے وہ ہمیں وہ ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں. تو میں تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا ضرور بتانا چاہوں گی. سیدہ رقیہ کے بارے میں, آپ کی دوسری بیٹی 33 سال عمر تھی رسول اللہ کی جب سیدہ رقیہ پیدا ہوئیں.
سیدہ رقیہ بہت پیاری بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے یعنی نیکسٹ ڈور نیبر تھے اور چچا بھی تھے، آپ کے چچا تھے، اور وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور پہلے آپ نے ان کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ کر رکھا تھا، عتبہ اور عتیبہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا عتیبہ کے بارے میں جب یعنی اتنی بڑی بات ہمیں ملتی ہے بعد کے دور میں کہ جس وقت سورہ نجم نازل ہوئی اور اس نے آپ کے منہ پہ تھوکا، فرشتوں نے اس کو روک لیا، لیکن بہرحال ایک جسارت کتنی بڑی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم سلط علیہ کلب من کلاب، کہ یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ اور جب وہ تجارت کے لیے گیا تو ابو لہب ڈر گیا تھا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ اس کو اپنے درمیان سلانا، لیکن اللہ کا مقرر کردہ وہ درندہ آیا اور اس نے اسے پھاڑ کھایا۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی ایک بیٹی کی تو رخصتی ہو گئی تھی، ابھی ام کلثوم کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میرے پہ کھانا پینا حرام اور میرے تمہارے کوئی تعلقات نہیں اگر محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو۔ تو طلاق ہو گئی تھی اور آپ کی بیٹی رقیہ بھی گھر واپس آ گئی تھی۔ لیکن یہ دکھ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی زندگی دیکھا میں جائے دیکھا، تو لیکن اگر رسول اللہ کا دکھ تھا تو سیدہ رقیہ کا دکھ، سیدہ رقیہ ایمان کی وجہ سے اس تعلق سے محروم کی گئی تھی، اور سیدہ رقیہ نے اسے کیسے جھیلا۔ کسی نے تانا نہیں دیا، کسی نے انہیں ڈس ریسپیکٹ نہیں کیا، لیکن ڈس ریسپیکٹ کا آغاز تو اپنے چچا یعنی اپنے اپنوں کے حوالے سے ہوا جو ایمان نہیں لائے تھے۔ یعنی یہ قربانیاں بھی تو ایمان کی وجہ سے تھی نا، کہ ایمان کی اگر وجہ اپنے سے۔ باپ لیکن پر ایمان کو سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں فیس کر رہے تھے تو آپ کے گھرانے کی خواتین بھی ویسے ہی فیس کر رہی تھی۔ اس سارے کا اثر آپ کے گھرانے کی خواتین پر آ رہا تھا، آپ کی بیٹیوں پر خاص طور پہ۔ اور سیدہ رقیہ کا نکاح آپ نے سیدنا عثمان بن عفان سے کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بہترین شوہر دیا، سبحان اللہ، وہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حیا کرتے ہیں۔ اور سیدنا عثمان بن عفان کے ساتھ پھر جب نکاح ہوا تو کس طرح ان کے ساتھ پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، پھر دوسری ہجرت حبشہ، کیونکہ یعنی فراڈ ہو گیا نا کہ پتہ چلا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے سورہ نجم کے بعد۔ پھر جس وقت واپس دوبارہ گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا دیا عبداللہ، بہت ہی پیارا بچہ، بہت محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا، کوئی بھی حیات نہیں تھا تو بچے سے محبت تو بہت فطری تھی۔ اور کس طرح سے جب سیدہ رقیہ واپس آئیں تو ایک مرغے نے ان کا چہرہ زخمی کر دیا، تو بچے کی طبیعت بہت بگڑ گئی اور اس کا اسی بیماری میں انتقال ہو گیا۔ اب وہ پہلی طلاق تھی، اب ایک اکیلی اولاد تھی، اور وہ اولاد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ تو بچے کی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو بچے کا لیٹ ہونا، پھر ہونے کے بعد وہ کم سنی کی عالم میں 5-6 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو گئی، اور کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اپنے نواسے کی وجہ سے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یعنی سیدہ رقیہ نے اس پر صبر کیا کہ ارد گرد کے سارے لوگ بہت متاثر تھے لیکن انہیں اللہ کی رضا پہ راضی تھی۔ یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کر دے تو اس فیصلے پر یعنی ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا کہ اللہ کا فیصلہ برحق ہے، حکمت پر مبنی، میرے لیے اسی میں خیر ہے۔ خیر ہو۔ تو سیدہ رقیہ کے کردار میں ہمیں یہ بات بڑی امپورٹنٹ، بہت اہم نظر آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سیدہ رقیہ ہجرت ہوئی، ہجرت کر کے گئیں، پھر کس طرح سے غزوہ بدر تھا جس وقت سیدہ رقیہ بیمار ہو گئیں، خسرے کی بیماری انہیں آ گئی۔ اندر اندر تو بیٹے کا غم بھی فیل ہوتا ہوگا، لیکن بہرحال بیماری تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خسرہ ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جہاں ظاہر غزوہ بدر ہونا تھا تو آپ نے سیدنا عثمان سے کہا کہ آپ جاؤ اور اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، ظاہر کوئی تو خیال رکھے گا۔ ایسے ہی ہے۔ تو وہ اس وجہ سے پھر اس غزوے میں شرکت بھی نہیں کر سکے، اور پھر سیدہ رقیہ کی وفات ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے موقع پر موجود نہیں تھے، ان کو پیچھے سے ہی دفن کر دیا گیا۔ اور نیچرلی ایک یعنی زندگی تھی، زندگی کا وقت تھا جو انہوں نے بہت خوبصورتی سے گزارا، شوہر کی وفاداری میں، حیاداری میں، اور ایمان اور اپنی اقدار کو لیے ہوئے۔ آپ کی بیٹی جو سیدہ ام کلثوم ہے، مجھے
سیدہ ام کلثوم کے کریکٹر میں یہ بات خاص طور پہ نظر آتی ہے. سیدہ رقیہ تو ظاہر ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد سیدہ خدیجہ کے پاس نہیں تھیں, اور سیدہ خدیجہ بہاری تھی, بڑی آسائشوں والی زندگی, اگرچہ یعنی ان کے شوہروں کی وفات بھی ہوئی تھی رسول اللہ سے پہلے, ان سے اولاد بھی تھی, لیکن سیدہ خدیجہ کے وہم و گمان میں بھی وہ تکالیف نہیں تھیں جو تکالیف انہوں نے برداشت کی, خاص طور پر شیب ابی طالب میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ نبوی کو ان کا انتقال ہوا, کبھی کسی نے سوچا کہ ان کی تیمارداری کون کرتا ہوگا, ان کی کیئر کس نے کی, کیسے سیدہ ام کلثوم نے انہیں سنبھالا؟ بیٹی کا یہ کردار آخر ہم نے اپنی تاریخ سے کیوں نکال دیا؟ کیوں کہ کس طرح سے سیدہ ام کلثوم اپنے والد کے لیے, بہت زیادہ اپنے والد کے لیے غم گسار تھیں. نیچرلی اگر آپ اسے دیکھیں تو سیدہ فاطمہ چھوٹی تھی, سیدہ فاطمہ کی دیکھ بھال کرنا اور ان کا خیال رکھنا ماں کے بعد, پھر اپنے والد کی غم گساری, پھر اپنی والدہ کی کیئر جیسے انہوں نے کی, پھر ہوا تو رسول اللہ کے ساتھ دینے والوں میں سیدہ ام کلثوم کا کردار بہت اہم ہے. کہ سیدہ خدیجہ کے جانے کے بعد وہ 3 سال کیسے گزرے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو ہجرت سے پہلے طائف کی واپسی پہ آپ سوچیں کہ رسول اللہ کی کیا کیفیت ہوگی, اور آپ کو یعنی تسلی اور دلاسا دینے والوں میں جہاں باقی لوگ تھے, لیکن گھر کے اندر سیدہ ام کلثوم کی بہت بڑی سپورٹ تھی. اور پھر یہ کہ خود بھی اتنی زیادہ عمر کی نہیں تھی, پھر جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم کو سیدنا عثمان کے ساتھ بیاہ دیا. اسی وجہ سے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے کہ 2 نور ان کے پاس جمع ہوئے. سبحان اللہ. اور ان کی اولاد نہیں تھی. اب دیکھیں ماں کو کھویا, پھر یہ دیکھیں کہ بہن کو کھویا, اور پھر بھانجا بھی چلا گیا دنیا سے, بہن چلی گئی, اور اپنی اولاد نہیں ہوئی. اب ان کی زندگی میں ہر اس خاتون کے لیے جس کی اولاد نہیں ہوتی کتنا بڑا نمونہ. اور سادہ دیکھیں مصائب سے گھری ہوئی زندگی ہے, اور کہیں خوشگوار زندگی ہے, کہیں ہمیں ناشکری کچھ نظر نہیں آتا ان کی زندگی. الحمدللہ. اور یہ کتنی بڑی لرننگ ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ.